بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد صاحب کو ٹرانسفر کیا جائے، ہمارے مقدمات ان سے ٹرانسفر کیے جائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام سینئر قیادت کی درخواست ضمانتیں ابھی بھی زیر التواء ہیں معزز عدالت کے پاس، اور جناح ہاؤس اور باقی ٹرائل بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہاں ابھی آغاز ہوا، 9 مئی کے مقدمات کا آغاز ہوا، اور یہاں پر جج صاحب کو ہٹانے کی درخواست دی گئی۔ اعظم سباتی نے درخواست دائر کی تھی چونکہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دینا ہو یا عمران خان کی عبوری ضمانتیں خارج کرنی ہوں، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی تھی۔ اب اس جج صاحب سمیت سرگودا اور راولپنڈی اور فیصلہ آباد اور اسی طریقے سے 48 سیشن ججوں کے تبادلے کر دیے ہیں، ٹرانسفر کر دیا ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو معاملات ہیں سرگودا اور پنڈی کے جج کے، ان کے جانے سے اتنا فرق نہیں پڑنا جتنا فرق پڑنا ہے لاہور کے جج صاحب کے جانے سے، چونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی تمام مقدمات میں درخواست ضمانتیں اس عدالت میں زیر التواء تھیں، اور یہاں ابھی کیسز آغاز تھا۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جج صاحب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ حلف دیں کہ آپ آئین کے مطابق ٹرائل چلائیں گے، جس کے اوپر جج صاحب نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں خیبر پختونخوا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اچھی خبر ملی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن میں تفتیش کے نظام کی بہتری کے لیے بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن میں تفتیش کے نظام کی بہتری کے لیے تبدیلی کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن کے سٹرکچر اور تحقیقات کے طریقہ کار میں رد و بدل کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصدق عباسی کو، جو عمران خان کے سابق مشیر ہیں، ان کو مشیر برائے اینٹی کرپشن اور احتساب بنایا گیا تھا خیبر پختونخوا کا گنڈا پور کے ساتھ۔ تو ان کی جانب سے یہ ایک انقلابی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اینٹی کرپشن کے سٹرکچر کی بہتری کے لیے۔ اینٹی کرپشن کے سٹرکچر اور تحقیقات کے طریقہ کار میں رد و بدل کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن بغیر ثبوت کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ بہتر تفتیش کے لیے محکمے میں اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ قائم کر دیا گیا ہے۔ کوئی تفتیش مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ سی آئی ٹی کے تحت انکوائری 1 کے بجائے 3 افسران کریں گے۔ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ 3 افسران میں ٹیکنیکل، لیگل اور دیگر ماہرین شامل ہوں گے۔ ایک تفتیشی افسر کسی ملزم سے تفتیش نہیں کرے گا۔ تفتیشی افسر کی 1 on 1 ملاقات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مشیر انسداد بدعنوانی خیبر پختونخوا مصدق عباسی کے مطابق شکایات کے لیے مرکزی تصدیقی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ کوئی شکایت تحقیقات کے قابل ہے یا نہیں، تصدیقی سیل فیصلہ کرے گا۔ کوئی بھی انکوائری شروع کرنے سے قبل لیگل سرٹیفکیٹ جمع کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ کسی کو گرفتار کرنے سے قبل 3 بار نوٹس جاری کرنا لازمی ہوگا۔ مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ اصلاحات کا مقصد ادارے سے کرپشن کا خاتمہ اور تفتیشی نظام کو بہتر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبے میں اینٹی کرپشن کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اینٹی کرپشن ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمیشہ اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے وہ سیاسی اور سیاست کی نظر ہوا ہے۔ جب بھی کوئی حکومتیں آتی ہیں، مخالف جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ایک اچھا کام یہ کیا گیا تھا کہ جو سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضے تھے اس پر اینٹی کرپشن نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی تھیں، جس میں پٹواری بھی ملوث ہوتے تھے، اور اس میں چونکہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جو غیر قانونی طریقے سے سرکاری زمینوں پر قابض تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری زمینوں کا تو سندھ میں ہے، لیکن پنجاب بھی پیچھے نہیں تھا، اور جو وقتاً فوقتاً کئی سینکڑوں ایکڑ زمین، کنال زمین، اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پر آپ کو یاد ہوگا عابد شیر علی اور ان کے والد کا جو ایک بڑا سامنے آیا تھا، خواجہ آصف کا سامنے آیا تھا۔ دوسری طرف چکوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ تو اس وقت ایک سمجھ آیا تھا
کہ سرکار کی زمین کو واگزار کروایا جا رہا ہے، اور سرکار کی زمین کو واگزار کروانے کے لیے ہمیں ایکشن دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ پرویز الہی کے خلاف مقدمات بنے ہیں، ان کے خلاف 5-6 مقدمے بنے ہیں، سوائے ایک مقدمے کے تمام مقدمات میں ریمانڈ کے دوران ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اتنے کمزور مقدمات تھے کہ آپ نے فلاں بندے کو بھرتی کروا دیا ہے، آپ نے فلاں سڑک غلط بنائی ہے، بس اب یہ کیسز ہیں کہ بھرتی غلط کروا دیا، کسی کو چپڑاسی غلط لگوا دیا، اور کسی کوئی روڈ آپ نے غلط، چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں اس کے اوپر، جیسے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو این اے ہیں حاجی امتیاز، جو وہاں سے وہ گجر ہیں منڈی بہودین سے، تو ان کی جو ان کو گرفتار کیا گیا، اور پتہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے تو پہلے ان کو لاپتہ ہوئے، پھر وہ بازیاب ہوئے، پھر وہ فرار کروایا گیا، اور پھر گرفتار ہوئے، اور گرفتاری کے بعد وہ 1 ہفتے میں تمام مقدمات سے ڈسچارج ہو گئے، ضمانتیں بھی منظور ہو گئیں، وہ رہا ہو کے گھر پہنچ گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور جو اصل چیز ہے، جو اینٹی کرپشن کا اصل مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا، اور اصل مقصد تھا کہ آپ سرکار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سرکاری اداروں میں بیٹھ کے آپ رشوت لیتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اب خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے، اور امید ہے کہ اگر اینٹی کرپشن کا نظام بہتر ہو گیا تو چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کرنے والے ججز کا ڈیوٹی روسٹر سامنے آ گیا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو کارکنان ہیں ان کی درخواستیں زیر التوا تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا سب سے اہم مسئلہ تھا، نعیم دھول اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے معاملات تھے، اور اس کے علاوہ بھی درخواستیں تھیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا تھا، چونکہ وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھیں۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اگلے ہفتے دستیاب نہیں ہیں، اور چونکہ وہ اگلے ہفتے دستیاب نہیں ہیں تو یہ تمام مقدمات 3 ججز میں سے بابر ستار، اعجاز اسحاق خان یا جسٹس سمن رفعت امتیاز، ان میں سے کسی ایک کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ آئندہ ہفتے 2 سے 6 ستمبر تک 3 جج دستیاب ہوں گے، 3 سنگل اور 1 ڈویژن بینچ ہوگا۔ ڈویژن بینچ ہوگا جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر، جو آئندہ ہفتے کیسوں کی سماعت کرے گا، جبکہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صرف 2 ستمبر کو دستیاب ہوں گی۔ چیف جسٹس سمیت 5 جج صاحبان آئندہ ہفتے تعطیلات کے باعث دستیاب نہیں ہوں گے۔ ضرورت کے پیش نظر خصوصی ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات 10 جولائی سے 10 ستمبر تک ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو تعطیلات ہیں یہ ابھی جاری ہیں، جبکہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں 2 ستمبر سے معمول کے مطابق کام شروع ہو جائے گا۔ چھٹیاں 2 ستمبر کو ختم ہو جائیں گی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں تمام جو معزز ججز ہیں ان میں سے اکثریت تشریف لے آئے گی، اور وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، عدالتی ذمہ داریاں، وہ نبھانا شروع کر دیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج ایک بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اسپیسیفک ججز کو تبدیل کیا گیا ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جو جج صاحبان ہیں وہ ایک خاص عرصے سے زائد اس جو عدالت ہے وہاں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہم خود کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ روٹین کی بات ہے کہ ہم کئی کیسز میں اپنے فائنل آرگومنٹس کر چکے ہوتے ہیں، 3 دفعہ آرگومنٹس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جج تبدیل ہو جاتا ہے، پھر نئے آرگومنٹس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ 1 سال یا 2 سال آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے، اور پھر آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نظام نہیں ہے۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس جج کے پاس کیا کیس تھا، اور اس کا سٹیٹس کیا تھا، اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا مسئلہ ہوگا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہوئے 48 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ثانیہ 9 مئی کے کیسوں کی سماعت کرنے والے راولپنڈی، لاہور، سرگودا اور گجرانوالہ کے ججز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ پروسیکیوٹرز کا موقف تھا کہ ان ججز کا ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کی طرف جھکاؤ ہے۔ اچھا، یہ پروسیکیوٹرز کا صرف 2 ججز کی حد تک تھا، سرگودا اور پنڈی والے۔ لاہور اور گجرانوالہ والے وہ جج تھے جنہوں نے
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سزائیں بھی دی تھیں، اور ابھی جو صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کے جسمانی ریمانڈ بھی بار بار منظور کیے تھے گجرانوالہ میں۔ تو 2 ججز ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو جن کے اوپر پروسیکیوٹرز کا الزام تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں۔ ایک سرگودا کے جج صاحب تھے جنہوں نے مداخلت سے متعلق بھی اور وہ توہین عدالت بھی اب بھی پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک جج صاحب تھے جج محمد اعجاز آصف صاحب جو پنڈی والے۔ 2 جج تھے جو گجرانوالہ کے اور لاہور کے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی عدالت کے جج کو بھی تبدیل کیا گیا۔ ملک اعجاز آصف کو راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ وہ سانحہ 9 مئی کے 14 کیسوں کی سماعت کر رہے تھے، ان پر بھی پروسیکیوٹرز نے اعتراض عائد کیا تھا، باقاعدہ طور پر درخواستیں دائر ہوئیں ان کے خلاف، ٹرانسفر اپلیکیشنز جن کو 2 لاکھ روپے کے 2 لاکھ روپے جرمانے کے میں ان کو خارج کر دیا تھا جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ جج صاحبان کو فوری چارج چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تبادلے کا حکم آتے انہیں چارج چھوڑ دیا ہے، تاہم انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے لیے ابھی نئے ججز کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ اٹک، جہلم، چکوال کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ سرگودا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عباس کو بھی تبدیل کیا گیا، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو خط لکھا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 دن سے عدالت میں نہیں بیٹھ رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جج صاحب کہیں ان کو غائب کیا گیا، یہ الزام عائد کیا گیا تھا، تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، میں صرف یہ کمپلیٹ کر لوں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران کو تبدیل کر کے رحیم یار خان تعینات کر دیا گیا ہے، اور 9 مئی کیسز کی سماعت کرنے والے جج خالد ارشد جو لاہور کے جج تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نسیم ورق صاحب کو سیشن جج لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سرفراز اختر کو سیشن جج بہاولپور تعینات کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن جج ارشد حسین بھٹا کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیشن جج میاں والی کیسر بٹ کو بھی لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیشن جج راجہ غضنفر علی کو جہلم سے اکاڑا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اب آپ ایک بات سنیے، راولپنڈی میں جو جج صاحب تھے وہ اب تک تمام راولپنڈی کے جو جتنے بھی کیسز ہیں ان میں وہ ضمانتیں منظور کر چکے ہیں۔ ابھی کوئی ضمانت ایسی نہیں، ابھی بشرا بیگم کو بھی ڈسچارج کر دیا تھا، تو وہ ابھی جو ٹرائل ہے وہ 0 پہ، ابھی فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹرائل کمپلیٹ ہونے تک ایک ہی جج رہے، الٹیمیٹ تبدیل ہونا تھا۔ جو ان کی جانب سے تمام کے تمام لوگ ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں، اور عمران خان سمیت تمام لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے وہاں جو جج صاحب ہیں وہ روٹین کی کارروائی تھی۔ پہلی بات آپ ملاحظہ کیجئے۔ دوسری بات، جج محمد عباس صاحب، جج محمد عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو میکسیمم کارکنان ہیں ان کو بری کر چکے ہیں۔ اچھا، جب ایک مقدمے میں 50 لوگ 60 لوگ بری ہو جائیں، اور باقی لوگ جو ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم وہ پیش ہوں اور اپنا اشتہاری کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کروائیں اور سرنڈر کریں، تو ان کے بعد پھر ٹرائل چلتا ہے، تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کو بھی وہی ریلیف ملتا ہے جو پہلے مل چکا ہوتا ہے، چونکہ ججمنٹ پہلے آ چکی ہے، وہی تو ایویڈنس تھی جو پہلے آ چکی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہاں کوئی بھی نئے جج صاحب تشریف لے جائیں گے، اب وہاں بھی ضمانت کی درخواستیں یہ جو 2-4 سینئر لیڈر ہیں اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، تو وہاں بھی میں سمجھتا ہوں ایت سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو 1 سال سے جیلوں میں تھے میاں والی کے اور باقی لوگ، وہ تمام لوگ بری ہو چکے ہیں۔ پھر اب ہم آ جاتے ہیں لاہور کے جج صاحب خالد ارشد صاحب۔ اب خالد ارشد کے خلاف تو خود پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست دی تھی کہ جناب ان کو ٹرانسفر کیا جائے، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ عمران خان کی ضمانتیں خارج کرنے میں بھی انہوں نے عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور عمران خان کے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا، جس جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب عمران خان کی عبوری ضمانت بعد از گرفتاریاں بھی 4-5 ستمبر کو اسی معزز جج صاحب کے پاس تھیں۔ دوسری جانب جو شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتیں بھی، اعجاز چودھری کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی، عمر سرفراز چیمہ کی، ان تمام لوگوں کی جو درخواست ضمانتیں وہ اسی جج صاحب کے پاس تھیں، اور ابھی ٹرائل کسی میں فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ جناح ہاؤس سمیت جو جیل ٹرائل ہے وہاں بھی جو کارروائی ہے وہ ابھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی آگے بڑھی ہو، تو وہاں جج کی جو تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان کا بھی کیس ہے، جہاں ضمانت کی درخواستیں، ضمانت بعد از گرفتاری ہے، وہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اور جہاں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی ضمانت کی درخواستیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ریلیف لینا چاہتی تھی وہ ریلیف ان کو مل گیا، جو لاہور ہائی کورٹ نے پہلے درخواست خارج کر دی تھی۔ اب بھلے روٹین میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے بھی بہتر وہ ملا ہے۔ دیکھتے ہیں اب مزید کون سے ججز تعینات ہوتے ہیں، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔